السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز اساتذہ کرام اور محترم سامعین اعظام، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے، سب اللہ کے نزدیک عام لوگوں سے بہت بلند اور اعلیٰ تھے۔ نبی اور رسول کے درجے کو کوئی صحابی بھی نہیں پا سکتا، بڑے سے بڑا ولی اور بزرگ بھی نہیں پا سکتا۔ لیکن انبیاء کرام کے درمیان فرق مراتب ہے، کوئی زیادہ افضل ہے، کوئی کم، کسی کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے، کسی کا ان سے کم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں کے بعض کو بعض پر، کوئی تو ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صریح معجزے دیے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کی مدد کی۔ اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے درمیان درجات کا فرق ہے، کسی کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے، کسی کا کم، لیکن ہمارے لیے سارے انبیاء اور سارے رسول برابر کے لائق احترام اور لائق توقیر ہیں۔ کسی کی شان میں ادنا گستاخی کا شائبہ بھی ایمان کے لیے ثم قاتل ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم سبھی پر ایمان لائیں، سبھی کی صداقت و حقانیت اور مبعوث من اللہ ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ مسلمان یہود کی طرح نہیں کہ وہ صرف حضرت موسیٰ کو مانیں اور باقی سب کا انکار کر دیں، یا عیسائیوں کی طرح نہیں کہ وہ صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں اور ان کے علاوہ ہر ایک کی تکذیب کر دیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر ایک پر ایمان ہو۔ محترم حضرات، یہ ایمان لانے کی بات تھی، لیکن جہاں تک انبیاء کرام کے درمیان فرق مراتب کا تعلق ہے، وہ ایک حقیقت ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ آپ علیہ السلام کو کئی اعتبار اور حیثیت سے دیگر انبیاء کرام سے فضیلت حاصل ہے۔ آپ جس صدی میں پیدا ہوئے وہ صدی انسانی تاریخ کی سب سے بہتر صدی تھی۔ جس خاندان میں آپ کا تولد ہوا وہ خاندان تاریخ بنی آدم کا سب سے معزز و مکرم خاندان تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت من، کہ میں بنی آدم کی سب سے بہتر صدی میں مبعوث کیا گیا۔ صدی در صدی گزرتی گئی،
یہاں تک کہ وہ صدی آ گئی جس میں ہوں۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں کنانہ کو، اور کنانہ میں قریش کو، اور قریش میں بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ کسی مخصوص علاقے اور مخصوص خطے کے لیے تھے، کسی مخصوص قبیلے اور مخصوص خاندان کے لیے تھے۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قبیلے اور خاندان کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ کو سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون کہ مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، رعب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، اور میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور سبب طہارت بنایا گیا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، کیا ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگایا؟ سوچ لیے اور غور کیجئے کہ کتنے عظیم الشان، کتنے رفیع الذکر، کتنے جلیل القدر نبی کی امت میں ہونے کا ہم کو شرف حاصل ہے۔ ہم اپنی خوش قسمتی اور نیک بختی پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ ہمارے پاس اپنی نیک بختی اور خوش قسمتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔